میرے بزرگان جانتے ہیں، بچوں سے بات ہے، بزرگان تائید فرماتے جائیں گے تو معاملہ آگے چلتا جائے گا۔ خدا بند متعال کی بنائی ہوئی اس مخلوق میں، اس پوری کائنات میں انسان اگر اپنے وجود کا مقصد سمجھ لے تو پھر یہ کامل ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جتنے ولی پیغمبر گزرے، جتنے بزرگ گزرے، جن کے پاس جن کے مزارات پہ جا کے میرے برادر آپ دعا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں آپ کی قبول ہو گئی، کبھی آپ نے غور کر کے دیکھا کہ انہوں نے کون سی ایسی عمل کیے، کون سا ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے وہ ہماری نگاہوں میں بلند تر ہے؟ گلی میں گھومنے والا فقیر کیوں آپ کہتے ہیں کہ بابا جی میرے لیے دعا کیجیے گا؟ دعا تو آپ بھی کرتے ہیں۔ آپ کی اور اس کی دعا کے مابین یقین کا فرق ہے۔ توجہ کریں گے تو میں کچھ کہہ سکوں گا۔ اس یقین کا فرق ہے، ورنہ آپ بھی اسی خدا کے بنائے ہوئے ہیں، جس خدا کا بنایا وہ ہے۔ آپ کی بھی محبت، آپ بھی پنجگانے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اپنے انداز سے پڑھ رہا ہے، لیکن آپ سٹیٹس میں بھٹک گئے۔ آپ گاڑی میں بیٹھ گئے تو آپ کی گاڑی کا سٹیٹس دعا کا سٹیٹس بدل گیا۔ آپ کی جیب میں چند پیسے آ گئے تو آپ کا سٹیٹس بدل گیا۔ آپ کو بڑا گھر مل گیا تو آپ کا سٹیٹس بدل گیا۔ لیکن جو ہر حال میں خوش ہے اس کی دعا کا سٹیٹس نہیں بدلا۔ میرے بھائی تھوڑا سا مزاج سے واقعی میں تھوڑا بولیں گے، بھائی چند روپے انسان کی جیب میں آ گئے تو اس کی گردن میں سریا آ گیا، چند اچھا لباس پہن لیا تو وہ اب مزدوروں میں نہیں بیٹھ رہا، بڑی گاڑی رکھ لی تو اب عام دوستوں میں نہیں بیٹھ رہا۔ عام ہے، معاشروں میں محلوں میں لوگ کہتے ہیں تم بدل گئے ہو، چند پیسے کے آ گئے ہیں بدل گئے ہو۔ اس کا مطلب ہے جو حالات اور واقعات کے ساتھ بدلے گا وہ خدا کا بندہ نہیں ہے، وہ سٹیٹس کا بندہ ہے، وہ روپے کا بندہ ہے، وہ دولت کا بندہ ہے، وہ بغض و حسد و کینے کا بندہ ہے۔ تو پھر بندہ تلاش کیجئے، جب آپ کو بندہ مل جائے گا تو پھر آپ کو دعا کا اثر بھی مل جائے گا۔ ایک شخص نے چھوڑ چھاڑ کے ساری دنیا کو، سارے معاملات کو چھوڑ کے گھر بار چھوڑا، جنگل میں چلا گیا۔ کاش میں آپ کی سماعتوں سے آپ کے دلوں پہ اتر سکوں۔ جنگل میں جا کے اس نے جناب، رمضان کا مہینہ تھا، مقدس مہینہ تھا، افطار کے لیے جو کچھ سامان تھا وہ کیا، توکل کر لیا اس نے یقین کے ساتھ کہ میں دنیا ترک کر آیا ہوں اور میں صرف اب خدا خدا کروں گا، سر روح کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک رات گزری، صبح کوئی آئے گا مجھے سحری دے جائے گا۔ گزرنے والے نے، اس جنگل میں سے گزرنے والے نے اسے کچھ کھانے کو دیا، اس نے روزہ رکھ لیا۔ شام ہو گئی، عبادت میں پڑا ہے، کوئی آئے گا اور مجھے افطار کا سامان دے دے گا۔ ایک آدھ دن ایسے چلا، تیسرے دن کے بعد نہ سحری دینے کوئی آیا، نہ افطار کو کوئی آیا۔ توکل کر کے کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں بھوکا رہ لیتا ہوں۔ پتہ نہیں کہاں تک خاموش رہیں گے آپ۔ اگلی سحر ہوئی، انتظار کیا کوئی آئے مجھے سحری کا انتظام دے جائے، کوئی نہ آیا۔ پھر وہ دن گزر گیا، روزے کی نیت کی، شام ہو گئی، افطار کے لیے کوئی آئے، کوئی نہ آیا۔ 2 دن ایسے گزرے، کوئی نہ آیا دینے کے لیے۔ اس نے مصلی لپیٹا، اس نے کہا پروردگار میں تو بھوکوں مر جاؤں گا۔ چلتا چلتا جنگل سے نکلے، ایک بستی نظر آئی، بستی پہ ایک گھر کے باہر دیا روشن آیا، دروازے پر دستک دی، اندر سے بندہ نکلا۔ اس نے کہا بھائی میں 2 دن سے بھوکا ہوں، روزہ دار ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، بھوک سے مر رہا ہوں، کچھ ہے دینے کے لیے؟ اس نے کہا میرے حالات بڑے عجیب ہیں، میرے پاس بس 3 روٹیاں ہیں، تم یہ لے جاؤ۔ اس نے 3 روٹیاں لی، نکلنے لگا تو اس دروازے کے باہر ایک کتا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی کتے نے دیکھا کہ یہ روٹیاں لے کے نکلنے لگا، کتا اس پہ بھونکا، یہ تیز ہوا، کتا اس کے پیچھے بھاگا، یہ بھاگا، کتے نے دوڑ لگا دی۔ یہ سمجھا کہ کتا یہ روٹی لینا چاہتا ہے، اس نے ایک روٹی پھینکی، کتا کھا گیا۔ اس نے دوسری پھینکی، کتا وہ بھی کھا گیا۔ اس نے تیسری پھینکی، کتا وہ بھی کھا گیا۔ توجہ رکھیے گا، ایسے محسوس کیا کہ یہ کتا مجھے گھورے جا رہا ہے۔ یہ کہنے لگا تو نے روٹی بھی لے لی ہے، اب کیوں مجھ پہ گھورتا ہے؟ خدا نے اس کتے کو زبان دی، خدا بند ذوالجلال توفیق دے کہ میں آپ کو ملا سکوں ساتھ۔ خدا نے اسے زبان دی اور کتا بول کے کہنے لگا او بندگان خدا، او بندے خدا، تجھے بڑا زوم تھا، 3 دن تو نے نمازیں پڑھی ہیں اور خدا کا بندہ بننے چلا تھا، 2 دن تجھے بھوک لگی ہے، تو نے اس کا در چھوڑ دیا ہے۔ مجھے پتہ ہے میرے مالک کے ہاں غربت آ گئی ہے، 40 دن سے میں بھوکا ہوں، میں کتا ہوں، لیکن میں نے مالک کا در نہیں چھوڑا۔ ہائے